بھارتی شہری کی آسٹریلیا میں دہشت گردی، اپنے میڈیا نے بھی تصدیق کر دی۔ بھارتی میڈیا کی سڈنی کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں ناکام۔ بھارتی خبر رساں ادارہ دی پرنٹ مزید حقائق منظر عام پر لے آیا۔ سڈنی میں حملہ کرنے والے ساجد اکرم کا بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے تعلق ہونے کی تصدیق۔ رپورٹ کے مطابق سڈنی ساحل واقعے کا حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں بھارت سے آسٹریلیا منتقل ہوا۔ ساجد اکرم کے پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ بھارتی نیاد ساجد اکرم کا بیٹا نوید اکرم 2001 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ سڈنی دہشت گرد حملے کا مرکزی ملزم نوید اکرم ہوش میں آ گیا۔ آسٹریلوی پولیس نے ملزم نوید اکرم سے پوچھ گچھ کی۔ 24 سالہ نوید اکرم سڈنی حملے کے دوران جوابی فائرنگ سے شدید زخمی ہوا۔ ملزم نوید اکرم پولیس کی زیر حراست اسپتال میں زیر علاج۔ نوید اکرم کا والد 50 سالہ بھارتی نیاد شہری ساجد اکرم جوابی فائرنگ سے موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ سڈنی حملہ بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز ثابت ہو گیا۔ ساجد اکرم نے بھارتی اور نوید اکرم نے آسٹریلین پاسپورٹ پر گزشتہ ماہ فلپائن کا دورہ کیا۔ ترجمان فلپائن امیگریشن نے بتایا، ساجد اکرم اور نوید اکرم 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے، 28 نومبر کو واپس گئے اور آسٹریلیا میڈین رپورٹ میں یہ بتایا گیا۔ ساجد اور نوید نے فلپائن میں عسکری تربیت حاصل کی۔ پولیس کی حملہ آوروں کے فلپائن کے سفر کا مقصد جاننے کے لیے تحقیقات۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق نوید اور ساجد کے دورہ فلپائن کے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے بھی تعاون مانگا ہے۔ سڈنی میں حملہ آور سے گن چھیننے والے احمد الاحمد کی بہادری کے دنیا بھر میں چرچے۔ حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش میں احمد کو بازو اور ہاتھ پر 4 سے 5 گولیاں لگیں۔ اسپتال میں علاج اور آپریشنز کے بعد ان کی حالت مزید بہتر۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کی اسپتال میں احمد سے ملاقات، ملک کا بہترین اثاثہ قرار دیا۔ گورنر جنرل اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی جذبے اور حوصلے کو سراہا۔ احمد الاحمد کے علاج کے لیے آن لائن چندہ مہم بھی جاری۔ 19 لاکھ آسٹریلوی ڈالر سے زائد رقم جمع ہو چکی۔ پاکستان میں اقلیتوں کا ملک میں مکمل مذہبی آزادی پر اظہار اطمینان۔ بھارت میں اقلیتوں کے غیر محفوظ ہونے پر اظہار تشویش۔ سکھ کمیونٹی کے رہنما سردار کلیان سنگھ کہتے ہیں، پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آسٹریلیا میں انسانیت کا قتل عام ہوا ہے۔ جاوید ولیم بولے، ملکی سلامتی کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ فادر چنن نے کہا، اے پی ایس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بدر منیر مجددی بولے، آسٹریلیا اور بھارت میں پیش آئے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا، وزیر اعلیٰ بہار کا اصل جو ٹیرر شروع ہوا، جس کی وجہ سے لیاری کے عوام بہت زیادہ ٹیررائز ہو گئے تھے، وہ پھر جب پیپلز امن کمیٹی عزیر بلوچ نے سنبھالا، ان کو سپورٹ مل گئی تھی ہوم منسٹر کی۔ اس میں ایک شخص انوالو تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، جو ہوم منسٹر تھا، اس نے چھوٹ دی تھی۔ رحمان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی سر سے فٹ بال نہیں کھیلتے تھے۔ عزیر آیا، اس نے لیاری کو تباہ کر دیا۔ بھارتی فلم دھرندھر میں میرا کردار ایک کامیڈین کا دکھایا گیا ہے، مگر نبیل گبول ایک کامیڈین نہیں، دبنگ بندہ ہے۔ سینئر سیاستدان نبیل گبول کی ایک نیوز سے بات چیت، کہتے ہیں بھارتی فلم میں 10% سچ اور 90% جھوٹ ہے۔ لیاری میں رحمان ڈکیت کی موجودگی میں حالات پر امن تھے۔ عزیر بلوچ نے لیاری کے حالات خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کو ذوالفقار مرزا کی حمایت حاصل تھی۔ بھارت نے دھرندھر فلم میں یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سڈنی میں ہونے والے واقعے میں بھی بھارت ملوث ہے۔ فیض حمید اور بانی کے گٹھ جوڑ نے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا۔ گٹھ جوڑ نے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا۔ قوم کے نوجوانوں کو انتشار پر لگایا گیا۔ فیض حمید کو سزا تو ابھی شروعات ہے، سیاسی کرداروں کا بھی احتساب کیا جائے گا۔
چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں 9 مئی کو پاکستان کے خلاف سازش کی گئی، ملوث عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی، پاکستان مخالف قوتوں کا سر کچلنا ہے، بھارت میں ایک مسلم بہن کا نقاب نوچا گیا۔ فیض حمید کو سزا اداروں میں احتساب کے عمل کا حصہ ہے، فیض حمید کو سزا 9 مئی واقعات میں ملوث عناصر کے لیے پیغام ہے، کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے، رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم شاہ کہتی ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اے پی ایس کے ننھے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک تحفظ آئین کے سیاسی جماعتوں سے رابطے قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، اسد کیسر کی سربراہی میں وفد کی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی، تحریک تحفظ آئین کے وفد نے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے بھی ملاقات کی، اسد کیسر نے کہا، قومی کانفرنس جمہوریت آئین کی بالادستی اور بقا کے لیے رکھی گئی ہے، وفد نے آفتاب شیرپاؤ کو بھی 20 اور 21 دسمبر کو ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ پنجاب میں محنت کش خاندانوں کے لیے گھروں کا بندوبست، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بے گھر صنعتی ورکرز کے 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی، قصور کے صنعتی ورکرز کے لیے 480، لاہور کے لیے 240 فلیٹس مخصوص، صنعتی ورکرز اپنے بنے بنائے گھروں کے مالک ہوں گے، بیوگان اور خصوصی افراد کے لیے قراردادی کا انتظار ختم، وزیر اعلیٰ کا بیوگان اور اسپیشل افراد کو قراردادی سے الگ کر کے اپلائی کر کے فلیٹ دینے کا حکم، صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ ظفر حجازی نے وفاقی ٹیکس محتسب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، صدر مملکت آصف علی زرداری نے ظفر حجازی سے حلف لیا، صدر سے ظفر حجازی کی ملاقات، ٹیکس محتسب کو عوامی آگاہی بڑھانے پر زور، صدر آصف علی زرداری نے کہا ٹیکس محتسب دفتر شہریوں کو فوری اور آسان ریلیف فراہم کرے۔ صدر آصف علی زرداری سے تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف کی ملاقات، صدر مملکت کا پاکستان اور تاجکستان کے تعلقات کو مزید تقویت دینے کا عزم، کہا دفاع، سیکورٹی، تجارت اور معیشت میں دو طرفہ تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے، توانائی کے شعبے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں، صدر کا علاقائی رابطہ کاری بڑھانے اور براہ راست پروازوں کی بحالی پر زور۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پی ایس ڈی پی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، بلوچستان میں ہائیڈروپونکس کی سہولیات کے قیام اور باغبانی کے فروغ کے منصوبے کی منظوری، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہائیڈروپونکس منصوبہ ابتدائی طور پر 10 اضلاع میں شروع کیا جائے گا، منصوبے کی کامیابی کی بنیاد پر دیگر اضلاع تک مرحلہ وار توسیع دی جائے گی۔ وزیر